بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار کو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کا رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والے بندہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر حاملہ عورت کے لیے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کی چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائے، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا برکت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ ناظرین محترم، گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیے، اس سے خون کی کمی پورا ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، خربوزے کی بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان لیتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کو نہ جوڑوں ہڈیوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پہ جلد جوری آئے گی۔ ناظرین محترم، صبح نہار میں اٹھ کر ایک گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے، ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں آپ کے گھروں میں بھاگ جائے گی۔ ناظرین محترم، کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناظرین محترم، ادرک انسان جلد برا نہیں ہوتا اور ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتے ہیں۔ ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبزی پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور معدہ جب صاف ہوتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچنا رہنا چاہتے ہیں تو چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ اور لال رنگ کی سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے دوستو۔ ناظرین محترم، رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کی تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گل ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہہ گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تب بھی ان کی مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تب ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون بھر جاتا ہے۔ ادرک والے پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہے وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والے نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اور وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلا کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گل ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی بگڑنے لگتی ہے اور موٹے پائے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کے منہ میں چالیاں ہیں تو ابھی بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔
بکری کے دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کیڑا کھانے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کیڑے کا جسم میں پانی کو پورا کرتا ہے اور سلاد کیڑے کو استعمال لازمی کیا تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والے وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو عورتیں بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اسے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورتوں کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی قینت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی اتنی ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پہ لگی کتابیں پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کی ترقی پر سونے والے کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ناظرین محترم، جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنے چہرہ مت، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت بگڑتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والے کام نہیں کرتے، ان کا پالچ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آیا اپنے گھروں کو کوڑا کرکٹ اٹھایا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ وہ سب بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس جاتے ہو تو ادرک کی ابلی ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے وہ محنت والا کام کرتا ہے۔ ایسے انسان کی 8 جوڑے بچہ پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ اور ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری میں محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ گنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پر آٹا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ رات کو جراب پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کرے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ بھول جاتا ہے۔ پیٹ کے اندر پیٹ کی بہت ساری امراض سے روکنے کے لیے اسپیغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کرے۔
اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی ہی اس وقت غائب ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، ٹماٹر کھانے سے پٹوں کی درد دور ہو جاتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چپا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کی بل پکڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، بکری کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ناظرین محترم، اگر پولوں کو کھانے کی بات کہا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو جائے گا۔ موٹاپے پہ چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس پہ غول کھایا کرے۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ ناظرین محترم، جب بچہ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہونے کے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کی بیل بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دے، چپکلیاں بھاگ جائے گی۔ ناظرین محترم، پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو اور درد جیسا بھی ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہانے کے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جاؤ اس کے مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹاپے اور لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ 2 گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پیا کرے، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کڑا ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا بہت پیٹ صاف رہے گا۔ تکیہ کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کی بال مضبوط رہے گی۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ ناظرین محترم، جن بچوں کو نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والے دودھ روزانہ پلایا کرے۔ خربوزہ کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کرے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کرے، لیکن جن کی سر میں درد رہتا ہے یا سر بھاری رہتا ہے وہ پالک استعمال نہ کیا کرے۔ اونٹی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بولنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جماعتیں بدن کو کمزور کرتے ہیں۔ معدے میں جلن ہو یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ پالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائے تو یاد نہ ہے تو درد درود شریف پڑھ کر بولی ہوئی چیز یاد کرو، وہی چیزیں یاد آ جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب کرنے والے سے بچانے کے لیے چٹکی کا میٹھا سوڈا شامل کیا کرو، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے چینل سبسکرائب کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی
1 لیٹر پانی میں ابالے اور دن میں 3 بار پیے، اس سے معدے کی تذبذب دور ہو جائے گی۔ سونف کینسر جیسے بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات بھی رکھتی ہے دوستو۔ رات کو 1 چمچہ سوکھا دھنیا پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح خالی پیٹ پر یہ پانی لے لے۔ نمبر 2، لیموں اور شہد کے ساتھ سوکھا دھنیا کی سپو بنا کر اسے نیم گرم پانی میں ڈالے، اس میں چند قطرے لیموں اور 1 چمچہ شہد شامل کرے۔ یہ مشروبات میٹابولزم تیز کر کے وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ناظرین محترم، نمبر 3، اجوائن کے ساتھ سوکھا دھنیا اور اجوائن برابر مقدار میں لے کر سپو بنا لے۔ روزانہ آدھا چمچہ سونف نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے چربی گلنے میں مدد مل سکتی ہے دوستو۔ ناظرین محترم، نمبر 4، زیرے کے ساتھ دھنیا اور زیرہ برابر مقدار لے کر پانی میں ابالے اور روزانہ ناشتے سے پہلے پی لیا کرے۔ یہ پیٹ کی چربی کم کرنے کی مدد دے سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تمام طریقے قدرتی ہے اور زیادہ تر افراد کے لیے محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی طبی کا مسئلہ ہو تو استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔